بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلام ٹی وی کی نئی ویڈیو میں سب دوستوں کو السلام علیکم۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ننگے میدان حشر میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سامنے ننگا ہونے میں کیسی شرم آئے گی؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگ اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کے دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی، سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر شخص اپنے اعمال بد کی بقدر پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ جس کو پکارا جائے گا وہ مجمع سے نکل کر وہاں حاضر ہوگا۔ جب وہ حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ اس کے ذمہ جس جس کا مطالبہ ہو وہ آئے۔ اس کے ذمہ جس جس کا کوئی حق ہوگا یا اس کی طرف سے اس پر کسی قسم کا ظلم ہوگا تو وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں سے اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور جب وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہوں کو بھی سر لے لے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ جا اپنی ماں حاویہ میں چلا جا۔ حساب اور عذاب کی اس شدت کو دیکھتے ہوئے کوئی مقرب فرشتہ یا نبی ایسا نہ ہوگا جس کو اپنا خوف نہ ہو، مگر وہ لوگ جن کو حق تعالی شانہ محفوظ فرما دے۔ اس وقت ہر شخص سے چار چیزوں کا سوال ہوگا کہ عمر کس کام میں ختم کی، بدن کس کام میں لایا گیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ میں تیرا باپ تھا، میں تیرا والد تھا۔ وہ بیٹا اس کے احسانات کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد باپ کہے گا کہ مجھ کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے جو ایک ذرہ کے برابر ہو، شاید اس کی وجہ سے میرا پلہ جھک جائے۔ بیٹا کہے گا کہ مجھے خود ہی مصیبت پیش آ رہی ہے، مجھے اپنا حال معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزرے گی، میں تو کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی سے اسی طرح اپنے احسان اور تعلقات جتا کر مانگے گا، وہ بھی اسی طرح انکار کر دے گی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ کا لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔